جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ شب 1 جون کو ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایسی بہت سی باتیں کیں جن پہ آج تنقید ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں انہیں بالکل ٹھیک بات کہی، اور جو ان کے مخالفین ہیں ان کی بات کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے بنیادی طور پہ یہی کہا کہ جو ان کا کہنے کا مقصد تھا، جو میں سمجھ پایا، کہ یہ جو حکومت اس وقت آئی ہے ان سے اکانومی بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں، اور چونکہ دنیا کا ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی انسٹیبل رکھا جائے، اور پھر جو ہے اس کی فوج کو ٹارگٹ بنایا جائے، اور پھر ایونچولی پاکستان سے جو اس کو ڈی نیوکلرائز کیا جائے، جس طرح کہ یوکرین کو کیا گیا تھا ارلی 90s میں۔ بہرحال یوکرین اور پاکستان کا موازنہ تو شاید ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہم جانتے ہیں، اور امریکی تھنک ٹینکس کے جو ہیں بہت سے ایسے پیپرز ہیں جو ہم نے خود پڑھے ہیں کہ پاکستان کو تو 2015 میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو ٹوٹ جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے 2025 تک کا ٹائم دیا ہوا ہے پاکستان کو، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بحیثیت نیوکلیر پاور، چونکہ پاکستان واحد ایک مسلمان ملک ہے جو نیوکلیر پاور ہے، تو یہ بھی کسی ایک آنکھ نہیں بھاتا مغربی دنیا کو، یا فار دیٹ میٹر اسرائیل کو یا بھارت کو۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ ہمارے خلاف جو ہیں سازشیں بہت ہو رہی ہیں، ہمیں اندر سے بھی کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بہت سی طاقتیں جو ہیں پاکستان کے خلاف نبرد آزما ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارا نیوکلیر ویپنز پروگرام ہے، وہ تو کسی طور بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اکنامکلی اس طرح دبا کے رکھا جائے تاکہ اور پھر ہماری فوج کے خلاف بھی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ فوج پاکستان میں ایک واحد ادارہ ہے جو کہ پورے پاکستان کو یکجا کیے ہوئے ہے، اور خدا نہ خواستہ فوج میں کچھ ہو جاتا ہے تو جس طرح ہم نے لیبیا میں دیکھا، عراق میں دیکھا، سیریا میں دیکھا، تو وہی حال خدا نہ خواستہ حاکم بدن وہ حال پاکستان کا بھی نہ ہو جائے۔ تو بنیادی طور پہ عمران خان یہ کہنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے ان کی بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہوئے اپنے انفلوئنسز نکالے، اور جو ہمارے ہاں ہوتا ہے سیاست میں، جب آپ کسی کے خلاف سیاست کرتے ہیں تو اس کی ہر بات ہی آپ کو بری لگتی ہے، اور جب آپ اس کے سپورٹر ہیں تو آپ کی ہر بات اچھی لگتی ہے۔ تو ہم انہی پیراؤں میں چیزوں کو دیکھتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ کر کے۔ تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں عمران خان کی بات کی، وہ اسی پیرائے میں تھی اور اسی اینگل سے تھی۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ فوری انتخابات کروائے جائیں۔ اب میں شاید اس بات سے اتنا اتفاق نہ کر سکوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر انتخابات فوری طور پہ ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے جو نتائج نکلیں گے وہ بھی شاید کسی کو منظور نہ ہوں، تو ہم ایک نئی کنٹروورسی میں پڑ جائیں گے۔ اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے، پہلے تو آپ کہیں چلے انتخابات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن چیزوں کو کس طرح فکس کرنا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جاپنیز میں ایک پروورب ہے کہ ڈونٹ فکس دا بلیم، فکس دا پرابلم۔ ہم سارا وقت بلیم ہی ایک دوسرے پہ لگاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے رہتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو معاملات ہیں، اس جو پرابلم ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کسی پارٹی کے پاس بھی ابھی تک کوئی ایسا پلان میں نے نہیں دیکھا کہ جو مختلف ہمارے پرابلمز ہیں، چاہے وہ ہمارے ٹریڈ کے ایشوز ہوں، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہو، ہمارا جو اس وقت ہمارے اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز ہیں جو تقریباً 15 سے 2 ٹریلین روپے ہمارا کھا جاتی ہیں ہر سال، اسی طرح جو سرکولر ڈیٹ ہے، کسی کے پاس کوئی جامع کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ ہمیں بتائے کہ ہم کس طرح ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے۔ پھر ہمارا تعلیمی نظام، ہیلتھ کے ایشوز، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک سیاسی فضا ہے وہی اس قدر ایک لحاظ سے منفی اثر رکھتی ہے، ایک منفی ماحول پیدا کر دیا اس نے کہ کوئی مثبت چیز آگے ہوتی نہیں۔ اور پہلے میں اب اس پہنچا ہوں، اس کنکلوژن ہے کہ پہلے ایک ریکنسلیشن کی فضا ہو، کم از کم تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اتنا تو ظرف پیدا ہونا چاہیے کہ وہ ایک کراس دا ٹیبل بیٹھ کے
کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی ہی بنا لیں. کم از کم 2-3 ایشوز پہ ہی ایگری ہم کر جائیں کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کیسے کرنی ہے, کیونکہ جب پرائیویٹائزیشن کا معاملہ بھی شروع ہوتا ہے تو اپوزیشن شور مچانا شروع کر دیتی ہے کہ جی اس میں بہت گھپلے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ بیچ میں آ جاتی ہے, تو پرائیویٹائزیشن بھی نہیں ہونے دیتی. اور حکومت کو, جو بھی حکومت آتی ہے, ان کو ان چیزوں سے لڑنا پڑتا ہے, ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. سملرلی جو سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ابھی کچھ شاید اس حکومت نے, وہ جو چائنیز کمپنی تھی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس, ان کو کچھ پیسے دیے ہیں کیونکہ ان کے ایریز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. تو یہ تمام وہ معاملات ہیں کہ جب تک کوئی ریکنسیلیشن کی فضا پیدا نہ ہو, کوئی الیکٹرل ریفارمز اب جو کر رہے ہیں وہ تو پی ٹی آئی نہیں مان رہی. کیا پی ٹی آئی جو ہے جو بھی دوسری پارٹیاں کہہ رہی ہیں وہ ان پہ مان جائے گی, لیکن چونکہ وہ اب نہیں ہو رہے تو الیکشنز کس بنیاد پہ ہوں گے؟ اور پھر الیکشنز کروانے کے لیے ضرورت یہ بھی ہے کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی تو بھی ایگری کریں. آپ تو الیکشن کمیشنر پہ اختلافات ہیں, تو جب تک ایک ریکنسیلیشن کی فضا پیدا نہیں ہوتی اور کچھ بنیادی ایشوز پہ کنسنسس نہیں ہو جاتا تمام پارٹیوں کا, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہیں اور دوسری جماعتیں بھی, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن بذات خود کروانا بھی مزید کنٹروورسیز پیدا کرنے کے مترادف ہوگا. کوئی بھی جمہوریت کے خلاف نہیں, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک میں پھلے پھولے اور تمام ادارے اپنے اپنے قانونی آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا کام کریں. یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ماضی میں اس سے بھی پاکستان کو بہت نقصانات پہنچے ہیں. تو کوئی بھی ان چیزوں کے خلاف نہیں ہے, لیکن سوال یہی ہے کہ آیا ہمارے پاس کوئی پلان آف ایکشن ہے؟ کیا ان جو بھی پارٹیاں ہیں ان کے پاس تھنک ٹینکس ہیں, ان کے پاس کوئی منصوبہ بندی ہے کہ وہ کس طرح ان پرابلم سے ڈیل کریں گے؟ معاذرت کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ کسی پارٹی نے ان چیزوں پہ توجہ دی ہے. صرف پاور حاصل کرنا از ناٹ انف. پالیٹکس تو ایک یہ نا کہ سلوشن بیسڈ پالیٹکس ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس پاکستان کے پرابلمس کے سلوشنز بھی ہیں. صرف باتیں کرنے سے تو معاملات حل نہیں ہوتے. اس وجہ سے جو باتیں عمران خان نے کی وہ ٹھیک ہی, جو گلوبل ایجنڈا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ آیا پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی پلان آف ایکشن ہے؟ تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی کے پاس بھی کوئی. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی جو ایک منفی سی اس وقت ایک پولرائزیشن معاشرے میں ہماری ریاست میں ہوئی ہے اس کو تھوڑا ختم کریں, حالات کو بہتر کریں, ایک دوسرے کی بات کو سننے کی روایت پیدا کریں, رواداری اختیار کریں. جو ہمیں عدم برداشت اتنی بڑھ گئی ہے اس کو کم تھوڑا سا کریں. تو یہ باتیں کسی قوم کو آگے لے جانے کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں. تو آئیے آج تھوڑا سا یہی عہد کر لیں اپنے ساتھ ہی کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے, رواداری کے ساتھ پیش آئیں گے, اپنے لب و لہجوں کو ٹھیک کریں گے, تاکہ بحیثیت قوم ہم لگیں کہ ہم کوئی ایک شائستہ ایک مہذب قوم ہیں. تو آج اتنا ہی. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ.